بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 85 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان چند اسباق سے خرید و فروخت کے احکام کے بارے میں تھا، مگر آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے بیچنے والے اور خریدار کی شرائط۔ یعنی جو معاملہ ہوتا ہے اس میں دو افراد ہوتے ہیں، ایک چیز بیچنے والا ہوتا ہے، دوسرا چیز خریدنے والا ہوتا ہے۔ اب بیچنے والے کی کیا شرطیں ہیں اور خریدار کی کیا شرطیں ہیں کہ یہ کس سے ہونے چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، ان شرائط کے بارے میں آج کا ہمارا سبق 85 ہے، اور ان شرائط کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 2044، بیچنے والے اور خریدار کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ 6 چیزوں کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوں گی تو اس صورت میں معاملے کا درست ہونا مشکل ہے۔ سب سے پہلی چیز بالغ ہوں، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی، دونوں بالغ ہوں۔ اگر نابالغ ہیں تو اس صورت میں ان کا معاملہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہوں، دونوں عاقل ہونے چاہیے۔ اگر دیوانہ ہے کوئی بھی ان میں سے ایک یا دونوں تو اس صورت میں معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تیسری چیز سفیہ نہ ہو۔ سفیہ کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لاابالی بھی کہتے ہیں، یعنی بالغ تو ہے، عاقل تو ہے، لیکن احمقانہ حرکتیں کرنے والا ہے، احمقانہ کاموں میں اپنے مال کو فضول اڑانے والا ہے، اس کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ تو سفیہ کے ساتھ بھی معاملہ درست نہیں ہے۔ بیچنے والا اور خریدار دونوں میں سے کوئی یا دونوں سفیہ نہ ہوں۔ سفیہ نہ ہو یعنی یہ خود بتا رہے ہیں کہ سفیہ کسے کہتے ہیں، یعنی اپنا مال احمقانہ کاموں میں خرچ نہ کرتے ہوں۔ ایسا ہے بس جا کے مثلا کسی فضول سی چیزوں میں خرچ کر کے آئے، وہ جا کے فضول سی چیزوں میں، تو کریں کہ ایسے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سنجیدہ انسان ہوں دونوں، خریدار اور بیچنے والا۔ چوتھی شرط خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہوں۔ بیچنے والا اور خریدار خرید و فروخت کا ارادہ رکھتے ہو، پس اگر کوئی مذاق میں کہے کہ میں نے اپنا مال بیچا تو معاملہ باطل ہوگا۔ مثلا وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مذاق میں کہتے تھے بھائی یہ چیز میں نے تمہیں بیچ دی، اب معاملہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں سنجیدہ ہوں اور ارادہ رکھتے ہوں کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز، کسی نے انہیں خرید و فروخت پر
مجبور نہ کیا ہو۔ اگر ان میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو خرید و فروخت پر مجبور کیا جائے تو بھی معاملہ درست نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص آ کے دوسرے کو زبردستی کہتا ہے کہ یہ چیز تمہیں بیچنی ہے، میں خرید رہا ہوں، تم نے بیچنی ہے، یا کوئی اور شخص سے مجبور کر کے تم جا کے بیچ دو اور وہ مجبور ہو جائے تو اس صورت میں بھی معاملہ درست نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر مجبور کیا جائے تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط جو کہ بیچنے اور خریدار دونوں میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو جنس اور اس کے بدلے میں جو چیز ایک دوسرے کو دے رہے ہوں اس کے مالک ہوں۔ یعنی مثلا میں جو چیز بیچ رہا ہوں اور سامنے والا جو اس کے بدلے میں چیز دے رہا ہے ہم دونوں اس کے مالک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کی چیز اٹھا کر بیچ دیں تو معاملہ درست نہیں ہوگا، بلکہ جو چیز بیچ رہا ہے اس کا خود بیچنے والی چیز کا مالک ہونا چاہیے اور خریدنے والا اس کے بدلے میں جو چیز دے رہا ہے اس کا مالک ہونا چاہیے۔ اگر مالک نہیں ہوں گے تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ کریں گے اور ان کے بارے میں احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے۔ آگے ہم ان کے مسائل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2045۔ نابالغ بچے کے ساتھ سودا کرنا جو آزادانہ طور پر سودا کر رہا ہو باطل ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ سودے میں دونوں خریدار و فروخت بیچنے والا بالغ ہونے چاہیے۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کے ساتھ سودا کرنا جبکہ وہ آزادانہ سودا کر رہا ہے، آزادانہ یعنی اس کا کوئی سرپرست یا ولی اس کے ساتھ نہیں کر رہا، خود اکیلا اس کے سودا کر رہا ہے تو کہیں گے سودا باطل ہے۔ لیکن ان کم قیمت چیزوں میں جن کی خرید و فروخت نابالغ مگر سمجھدار بچے کے ساتھ لین دین کا رواج ہو صحیح ہے۔ مثلاً کریں کہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو زیادہ بڑی اہمیت والی نہیں ہیں اور عمومی طور پر اگر بچہ نابالغ ہو مگر سمجھدار ہے اور اس سمجھدار بچے سے لین دین کا رواج ہے تو اس صورت میں اس بچے کے ساتھ نابالغ بچے کے ساتھ سودا کرنا صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ اور اگر سودا اس کے سرپرست کے ساتھ ہو اور نابالغ مگر سمجھدار بچہ لین دین کا سیگا جاری کرے تو سودا صحیح ہے۔ کہہ رہے کہ سودا اس کے سرپرست کے ساتھ ہوا ہے، بچے کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن جو لین دین کا سیگا ہے وہ نابالغ بچہ جاری کرتا ہے مگر سمجھدار ہے تو اس صورت میں بھی سودا صحیح ہے۔ بلکہ اگر جنس یا رقم کسی دوسرے آدمی کا مال ہو اور بچہ بحیثیت وکیل اس مال کے مالک کی طرف سے وہ مال بیچے یا اس رقم سے کوئی چیز خریدے تو ظاہر یہ ہے کہ سودا صحیح ہے، اگرچہ وہ سمجھدار بچہ آزادانہ طور پر اس مال یا رقم میں حق تصرف رکھتا ہو۔ کہیں گے اگر
ایک تو بچہ خود سودا کر رہا ہے یا اس کا سرپرست کر رہا ہے؟ کریں گے بلکہ مال بچے وغیرہ کا نہیں ہے، بچہ بحیثیت وکیل اگر مالک کے مال کی طرف سے وہ مال جو ہے وہ مالک کی طرف سے بیچے یا خریدے یا رقم یا کوئی چیز جو ہے وہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ وہ سودا صحیح ہے۔ اگرچہ وہ سمجھدار بچہ آزادانہ طور پر اس مال یا رقم میں حق کے تصرف رکھتا ہو، کہہ رہے کہ اگرچہ وہ آزادانہ طور پر ہو، اس میں کوئی اس کے سرپرست یا کسی اور کی دخل اندازی نہ ہو تو بھی صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر بچہ اس کام میں وسیلہ ہو کے رقم بیچنے والے کو دے اور جنس خریدار تک پہنچائے یا جنس خریدار کو دے اور رقم بیچنے والے کو پہنچائے تو اگرچہ بچہ سمجھدار نہ ہو سودا صحیح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت پھر اور یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سودا نہیں کرتا، صرف وسیلہ ہے۔ مثلا دو دکاندار ہیں، ان کی آپس میں مالکان نے سودا کیا ہے، اب بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے قیمت لے جا کر اس کو دے گا اور اس سے چیز لے جا کر اس کو دے دے گا، تو کہیں گے اس میں اگرچہ بچہ سمجھدار نہ بھی ہو تب بھی سودا صحیح ہے، سودے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ صرف وسیلہ بنا ہے نہ کہ وہ سودا کرنے والا بنا ہے۔ کیونکہ دراصل دو بالغ افراد نے آپس میں سودا کیا ہے، اصل میں دو بالغ افراد ہیں جنہوں نے آپس میں سودا کیا ہے، بچہ صرف اس کی چیز اٹھا کے اس کے پاس پہنچانے والا ہے، اس سے رقم لے کر چیز کو جس سے چیز خریدی گئی ہے اس تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، باقی بچے کا کوئی کردار سودے میں نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بچہ اگر نہ سمجھ ہے تب بھی سودے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2046۔ اگر کوئی شخص اس صورت میں کہ ایک نابالغ بچے سے سودا کرنا صحیح نہ ہو، اس سے کوئی چیز خریدے یا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچے تو ضروری ہے کہ جو جنس یا رقم اس بچے سے لے، اگر وہ خود بچے کا مال ہو تو اس کے سرپرست کو، اور اگر کسی اور کا مال ہو تو اس کے مالک کو دے دے۔ کہہ رہیں گے مثلا اس صورت میں کہ جب بچے کے ساتھ سودا کرنا صحیح نہ ہو، جو ہم نے پہلے صورتیں بتائی کہ بچہ سمجھدار نہ ہو اور صرف وسیلہ بھی نہ ہو بلکہ اس سے سودا ڈائریکٹ کیا جائے، مطلب ایسا بچہ ہو کہ جس سے سودا کرنا صحیح نہیں ہے۔ کسی شخص نے اس سے کوئی چیز خرید لی یا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچی تو ضروری ہے کہ جو جنس یا رقم اس نے بچے سے لی ہے، اگر وہ خود بچے کا مال ہے تو اس کے سرپرست کو لوٹا دے، مثلا اس کے باپ کو دے آئے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، اس کا باپ یا اس کا چاچا یا اس کا تایا یا جو بھی اس کا سرپرست بنا ہوا ہے اس سرپرست تک پہنچائے۔ اور اگر کسی اور کا مال ہے، بچے نے کسی اور کا مال اٹھا کر بیچ دیا تو کہہ رہیں گے اس صورت میں وہ مال جس کا ہے اس کے مالک کو پہنچائے، اس کے مالک کو دے دے، کیونکہ معاملہ درست نہیں ہے، یا اس کے مالک کی رضامندی حاصل کرے۔ اب کہہ رہیں گے مثلا وہ چیز واپس نہیں دینا چاہتا، اس نے سودا تو بچے کے ساتھ کیا ہے، سودا معاملہ درست نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ سودا باقی رہے،
تو جو اس چیز کا مالک ہے اس سے رضامندی حاصل کرے کہ مثلا یہ میں نے سودا کیا ہے اس بچے کے ساتھ، اب اگر تم راضی ہو تو سودا درست ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ اور اگر سودا کرنے والا شخص اس جنس یا رقم کے مالک کو نہ جانتا ہو اور اس کا پتہ چلانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اس نے بچے سے لی ہے وہ چیز اس کے مالک کی طرف سے بعنوان رد مظالم کسی فقیر کو دے دے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا چیز جو ہے اس کے سرپرست کی ہے، بچے کی ذاتی ہے تو سرپرست کو دے گا. اگر بچے کے علاوہ کسی مالک کی کوئی اور مالک ہے اس چیز کا تو اس کے مالک تک پہنچائے، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے مالک کو راضی کرے، دوسری صورت یہ ہے. اب اگر وہ یہ دو صورتیں تب ہو سکتی ہیں جب وہ مال کے مالک کو جانتا ہو تو اس کو لوٹا بھی سکتا ہے، اسے راضی بھی کر سکتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مالک کے مالک کو جانتا ہی نہیں، یہ تیسری صورت ہے، مال کے مالک کو جانتا ہی نہیں تو جو چیز اسے بچے کے ذریعے سے ملی ہے اس نے بچے سے لی ہے، اب اس کے مالک کو اگر نہیں جانتا تو کہتے ہیں کہ وہ چیز اس کے مالک کی طرف سے بعنوان رد مظالم کسی فقیر کو دے دے. یعنی اس غلطی کو جبران کرنے کے عنوان سے کسی فقیر کو اس کے چیز کے مالک کی طرف سے دے دے. اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کام میں حاکم شرع سے اجازت لے. وہ حاکم شرع سے اجازت لے کہ اس طرح سے میں نے بچے سے کوئی چیز لی ہے، اب اس کا مالک جو ہے وہ مجھے مل نہیں رہا، میں اس کے مالک کی طرف سے یہ چیز بعنوان رد مظالم دے رہا ہوں، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ اور حاکم شرع اگر اسے اجازت دے دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کے مالک کی طرف سے کسی فقیر کو دے دے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. تو یہ شرائط تھی کہ جو خریدار اور بیچنے والے دونوں میں ہونی چاہیے. اگر یہ شرائط خریدار اور بیچنے والے میں نہیں ہوں گی تو اس صورت میں سودا درست نہیں ہوگا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.